بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واقعات پڑھیے اور عبرت لیجیے۔ تقوی و طہارت اور خوف و خشیت۔ سبق نمبر 83۔ تقوی کسے کہتے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سوال۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ بتاؤ تقوی کسے کہتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ اے امیر المؤمنین، کیا آپ کا گزر کبھی ایسے راستے سے ہوا ہے جو تنگ ہو، ادھر ادھر کانٹے دار جھاڑیاں ہوں، چلنا مشکل ہو؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہاں، ایسی جگہ سے گزر ہوا ہے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ آپ جب اس راستے پر سے گزر رہے تھے تو کیسے گزر رہے تھے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ میں اس طرح گزرا تھا کہ اپنا دامن سمیٹ لیا تھا، اپنے آپ کو بچا کر بہت ہی احتیاط سے گزرا تھا۔ تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا بس اسی کا نام تقوی ہے، کیونکہ دنیا بھی کانٹوں سے بھرا راستہ ہے، کہیں بد نظری کے موقع ہیں تو کہیں کانوں سے گانوں کی آواز ٹکرا رہی ہے، کہیں کفر کے کانٹے ہیں، کہیں شرک و نفاق کے کانٹے ہیں، یہ سب روحانی کانٹے ہیں، ان سب سے بچ کر چلنے کا نام تقوی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی حرام سے احتیاط۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی اپنی بیوی کو بیت المال کا عطر، مشک و عنبر دیتے، وہ اس کو بیچتی تھی، ضرورت پر اس کو اپنے دانتوں سے توڑتی تھی اور اس میں سے کچھ ہاتھوں پر لگ جاتا۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا تو انہوں نے اپنے دوپٹے سے پوچھ لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ گھر آئے تو فرمایا کہ یہ کیا خوشبو ہے؟ ان کی بیوی نے واقعہ بتایا تو فرمایا کہ مسلمانوں کا عطر اور تم نے اس کو استعمال کر لیا۔ پھر ان کا دوپٹہ اتارا اور پانی سے دھوتے جاتے اور سونگھتے جاتے جب تک وہ خوشبو رہی، برابر اس کو دھوتے رہے۔ ہماری دعا کیوں قبول نہیں ہوتی؟ بعض بلکہ اکثر لوگ سوال کرتے ہیں کہ ہم بڑی دعائیں کرتے ہیں مگر برسہ برس ہو گئے قبول نہیں ہوتی، آخر ہماری دعا قبول کیوں نہیں ہوتی؟ حدیث نے اس کا جواب دیا کہ حرام غذا اور حرام لباس اختیار کرنے والوں کی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ آج بہت سے مسلمان بلکہ نمازی، حاجی اور بڑی بڑی دینی خدمات میں لگے ہوئے لوگ حرام سے بچنے کا اہتمام نہیں کرتے، پھر کیوں کر دعا قبول ہوگی؟ ایک بزرگ کہیں جا رہے تھے، راستے میں ایک شخص نے نہایت اصرار سے ان سے عرض کیا کہ میرے ساتھ بیٹھ کر آپ کھانا کھائیں۔ بزرگ نے اس کی درخواست پر اس کے ساتھ کھانا کھا لیا، پھر آگے چل پڑے۔ کچھ دور جانے کے بعد وہ اپنے راستے سے بھٹک گئے اور باوجود کوشش کے ان کو راستے کا علم نہ ہو سکا۔ بار بار اللہ سے دعا کی مگر دعا قبول نہ ہوئی۔ بڑے پریشان ہوئے۔ جنگل کا بیابان راستہ، رات کا اندھیرا ماحول، ڈراؤنا سناٹا، مگر راہیں بند ہیں۔ آخرکار ایک اور بزرگ کا ادھر سے گزر ہوا اور انہوں نے بتایا کہ تم نے جو کھانا پھلا آدمی کے ساتھ کھایا تھا وہ حرام تھا، اس لیے تمہاری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے، پہلے اس کی تلافی استغفار کے ذریعے کرو تو پھر راستہ کھول دیا جائے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ الغرض دعا کی قبولیت کے لیے حرام سے بچنا لازم ہے، ورنہ دعا قبول نہیں ہوتی۔